بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ آج 3 جولائی، آج سلمان کی پیشی تھی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج کیا پروسیڈنگز ہوئی۔ سب سے پہلے تو آج سلمان پیش ہوئے، عائشہ پیش نہیں ہوئی، اور جو عائشہ کے وکیل تھے وہ بھی چینج ہو چکے ہیں۔ آج ایک نئے وکیل آئے، انہوں نے وکالت نامہ پیش کیا۔ سلمان آج موجود تھے، اور آج امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید اس کیس کا فیصلہ آج ہو جائے، کیونکہ لاسٹ ٹائم پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رجب بٹ اور اس کے دوست وہ نکل گئے تھے، لیکن سلمان چونکہ ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں تھی تو سلمان کو اس کیس میں رکھا گیا تھا، اور اس کو فردر 3 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی تھی۔ آج اگین سلمان کو ڈیٹ ملی ہے 12 جولائی کو۔ 12 جولائی کو سلمان بھی آئے گا، عائشہ بھی آئے گی، اور 12 جولائی کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے۔ ہم آج بھی امید کر رہے تھے کہ شاید اس کیس کا فیصلہ ہو جائے۔ دیکھیں، ایف آئی آر کے اندر لوگ نامینیٹ تھے، اور جو پچھلی پیشی ہوئی تھی اس میں ڈسمس کر دیا گیا تھا، تمام لوگوں کو ایف آئی آر سے فارغ کر دیا گیا تھا، صرف سلمان رہ گئے تھے، وہ بھی انویسٹیگیشن انڈر پروسیس ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس ہے انشاءاللہ یہ کیس بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ جس طرح رجب بٹ کے اوپر ایک سب سے پہلے اسی معاملے میں رجب بٹ کی جان چھوٹی تھی، اس کے بعد پرسوں رجب بٹ دوبارہ پیش ہوئے تھے، اور ایک اور معاملہ جس میں 2 بھائی جو تھے عمر بٹ علی بٹ، اس معاملے میں رجب بٹ وہ وہاں سے بھی بری ہو گئے۔ مان ڈوگر، شیزی وغیرہ پہلے بری ہو گئے تھے، لیکن جو رجب ہیں ان کو بھی پرمننٹ بیل مل چکی ہے، وہ کیس بھی ختم ہو چکا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ سلمان کے اوپر بھی یہ کیس جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ رجب بٹ جب سے پاکستان آئے ہیں وہ اپنے تمام کیسز کو فیس کر رہے ہیں، وہ پراپر کورٹ جا رہے ہیں، وہاں سے جا کے ضمانتیں بھی کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کے اوپر الزامات لگے ہیں یا پھر ان پہ کیسز ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اس کیس کی میں بات کروں تو ایک بے بنیاد سا کیس تھا، اور سب کو پتہ تھا اس بات کا۔ جو ایف آئی آر لکھی گئی تھی اس میں جو بندے نامینیٹڈ تھے، جیسے ہی رجب بٹ لوگ فری ہوتے ہیں اس کیس سے، اس کی ہائپ ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا، نہ عائشہ آئی ہے، نہ ان کے وکیل آئے ہیں۔ پچھلی دفعہ ایک بہت بڑا مجمع تھا، آیا تھا، اور لگ رہا تھا کہ آج کچھ نیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ اس دفعہ اب سلمان رہ گئے، اور سلمان تو ٹارگٹ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو میں ڈے 1 سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے ہی رجب کا نکلنا ہوا یہاں سے، بہت سارے لوگوں کا کیس سے ویسے ہی انٹرسٹ ختم ہو گیا، بہت سارے لوگ ویسے ہی یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو گئے، تو معاملہ سارا رجب کا تھا۔ یہ میں ڈے 1 سے آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ سلمان سیڑھی ہے، سیڑھی پہ چڑھ کے آگے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی رجب آؤٹ ہوئے، اب لوگ اس کیس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اب لوگ اس کیس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اب ہائی لائٹ نہیں ہونا یہ کیس، اب اس کیس میں فیصلہ ہونے کے قریب ہے، اب اس کیس میں گندے ہونے کا ٹائم ہے۔ جو بھی اس میں غلط تھا وہ گندہ ہوگا، چاہے سلمان گندا تھا، چاہے اپوننٹ پارٹی گندی تھی، جو بھی گندا تھا، اب فیصلے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اب جو بھی بیچ میں انوالو تھے، اللیگل تھے، وہ سارے اب گندے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب لوگوں نے آہستہ سے فرار اختیار کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ آپ سب نے دیکھ لیا کہ آج کوئی ہائپ نہیں تھی، آج کوئی وکلا کا کوئی بڑا جھنڈ نہیں تھا، آج عائشہ تک نہیں آئی، یعنی اس کیس کو اب اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا، اور امید یہی ہے کہ 12 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور 12 تاریخ کو یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے آپ کو ڈے 1 سے بولی تھی کہ ویڈیوز بنانے سے، انٹرویوز دینے سے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے یہ کیس اس طرح نہیں حل ہوتے۔ یہ کیس آپ کو کورٹ میں جا کے پروف کرنا پڑتا ہے، ڈیلی ویڈیو بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز میں نے آپ کو ڈے 1 سے بولی تھی کہ حق سچ سامنے آ جائے گا، اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے۔ اگر کسی نے کسی بندے کو ٹریپ کیا ہے، اگر کسی نے جیلسی میں آ کے کسی بندے کے خلاف ایکشن لیا ہے، تو یہاں دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اللہ کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا ان لوگوں کو، کہ تم لوگ رجب کی ضد میں اتنا پاگل ہو گئے تھے، رجب کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور عائشہ آئی، عائشہ کے ساتھ اور لوگ بھی جڑنا سٹارٹ ہو گئے۔ تو ویورز یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اگر یہ کیس فیک ہے تو پھر اس کا فیصلہ 12 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے، انشاءاللہ امید ہے 12 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ سلمان باعزت بری ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے بھی بندے اس ایف آئی آر میں سے نکل چکے ہیں، ایف آئی آر تو ایک قسم کی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، لیکن اب جو جہاں تک سلمان کا معاملہ ہے وہ کتنا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ تو ان کے وکیل ہی کریں گے۔ اب میں زیادہ بات مزید اس بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ جب 12 تاریخ کو فیصلہ آئے گا پھر ہم لوگ اس پہ بات کریں گے کہ یار یہ جو تمام جیلسی فیکٹر تھا یا رجب بٹ کو مزید خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، یہ معاملہ سٹارٹ کیسے ہوا، یہ معاملہ پھر اینڈ کیسے ہوا۔ تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے آلریڈی رکھ دی ہیں، باقی بھی مزید چیزیں جو میرے پاس انفارمیشن آئے گی میں رکھوں گا۔ لیکن اگین وہی بات ہے بھائی، اگر کوئی بندہ غلط ہوتا ہے تو آپ یو ٹرن لے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ یو ٹرن لے سکتے ہو، یو ٹرن لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ معاملہ یہاں پہ آ گیا ایٹیٹیوڈ کا آ گیا، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ بول رہا ہے میں ٹھیک ہوں، میں افضل ہوں، میں اونچا ہوں۔
کسی کو فیم چاہیے تھا فیم مل گیا ہے, کسی کے فالورز انکریز ہو گئے ہیں, کسی کے ویوز بڑھ گئے, تو ہر بندے نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. جہاں تک میں سلمان کی بات کروں, جو معاملہ بھی سلمان کے ساتھ ہوا, میرا خیال ہے کہ اتنا برا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا جناب الجبر کا کیس ہو جاتا. ٹھیک ہے, 376 کی ایف آئی آر اس پہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کوئی اور دفعہ اس پہ لگا دیتے, مسئلہ نہیں تھا, لیکن 376 کی دفعہ لگائی گئی, رجب بٹ کو اس میں انوالو کیا گیا, تو ٹارگٹ اگین رجب بٹ تھا. اور رجب بٹ صاحب تو جس طرح دودھ میں سے بال نکلتا ہے اس طرح نکل کے سائڈ بھی ہو گئے. رجب بٹ تو اس کیس سے بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. سلمان بھی امید ہے کہ آؤٹ ہو جائے گا. جو مجھے لگ رہا ہے, جو میری اپنی جو انویسٹیگیشنز ہیں, جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں, یا پھر جہاں تک ہماری عقل کام کر رہی ہے, تو سلمان بھی جلد اس کیس سے نکل جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جب کورٹ چلتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو پراپر پروف ہوتے ہیں, پروف کے بغیر تو بات نہیں ہوتی. تو ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس سے لگ رہا ہو کہ سلمان گلٹی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو دونوں کی, پھر دوسری بات محترمہ نے بہت زیادہ ویڈیو بیان دیے تھے, ایف آئی آر میں کچھ اور تھا, ویڈیوز میں کچھ اور تھا. یہاں سے بھی تھوڑا سا ان کا کیس ویک ہوا ہے کہ یار ہر ویڈیو میں آپ نئی ایک بات کر رہے ہو. تو یہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد کیس کرنا چاہیے تھا. اب جب کیس ختم ہوگا تو پھر کیا رہ جائے گا. کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسے لگی, اور آپ کی جو بھی رائے ہے اس بارے میں آپ نے ضرور دینا ہے. میری طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہے, نیند پوری نہیں ہوئی, تو اسی لیے ویڈیو میں آپ کو جان نظر نہیں آئے گی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اچھا فیصلہ آئے گا. تو ہم لوگ بھی اس فیصلے کے ساتھ کھڑے رہیں گے, چاہے سلمان کو سزا ہوتی ہے, چاہے سلمان بری ہوتا ہے, لیکن سچ اور جھوٹ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اور باقی جہاں تک رجب بٹ کی میں بات کروں, اسے جو لوگ جیلس کرتے ہیں, تو یار وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے بھائی, آپ لوگ کیوں جیلسی کر رہے ہو. سارا چکر فہم کا ہے, سب کو اس بات کا پتہ ہے. اور باقی کوئی بھی کسی ٹائم پہ بھی اللہ آپ کو ہدایت دے دے, میں تو یہی کہوں گا اللہ آپ سب کو ہدایت دے دے. یہ جو میرے سننے والے ہیں, اللہ سب کو ہدایت دے کہ آپ کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہو خواہ مخواہ. دعائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ایک بہت اچھی بات جو ہو گئی ہے کہ ویڈیوز بننا کچھ سٹاپ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اس بارے میں جو ویڈیوز بن رہی تھی وہ سٹاپ ہو چکی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ چیزوں کو نہیں چھالو تو زیادہ بہتر ہے, میرا خیال ہے. اور یہ جو آج ہائپ نہیں تھی اس کیس کی, اسی لیے نہیں تھی کہ ویڈیوز وغیرہ نہیں بن رہی تھیں, پھر اوپر سے محرم بھی ہے. ظاہری بات ہے محرم میں نا تھوڑا سا بزی ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, عبادات بھی کرنی ہوتی ہیں, ہر کسی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, تو محرم بھی تھا. پھر اس کے بعد اتنی صبح اٹھنا آنا, محترمہ کو شاید فیل ہو گیا کہ یار اتنی صبح آنا جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ گرمی میں اٹھو آپ جاؤ. شروع میں اچھا لگتا تھا, ویوز آتے تھے, فالوورز بڑھتے تھے. اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ سٹاپ ہو رہی ہیں, چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے پھر محترمہ نے کہا کہ اب میں صبح جاؤں گی. ادروائز محترمہ صبح 6 بجے پہنچی ہوتی تھی. تو بڑی, میں کہوں گا خیر اچھی بات ہے, اگر محترمہ کو یہاں سے ہدایت مل جاتی ہے, چیزیں اپنی ریورس کر لیتی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہوگی. بیٹھ کے سارے مسئلے مسائل حل کر لو, سب کی عزت رہ جائے گی, آپ کی بھی عزت رہ جائے گی, سلمان کی بھی جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی رہ جائے گی. ٹھیک ہے, وکلا کی بھی عزت رہ جائے گی, سب کی عزت رہ جائے گی. اگر بیٹھ کے ابھی بھی اس معاملے کو محترمہ کیس واپس لے لیتی تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے, اچھا سب اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور جو جتنا ویڈیوز بن چکی ہیں, جتنا یہ معاملہ اچھلا ہے, جتنا میں کہہ رہا ہوں غلاظت اس میں نکل کے آئی ہے نا سامنے, میں ایسا کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا پہلے. ٹھیک ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا کیس نہیں ہوا جس میں اتنا کھل کے باتیں کی گئی ہو, جس میں پرائیویٹ پارٹس کی باتیں کی گئی ہوں, پوزیشن کی باتیں کی گئی ہوں, وہ بھی لڑکی کی طرف سے, لڑکے کی طرف سے نہیں, لڑکی کی طرف سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سب کو ہدایت دے. دبئی اسی طرح سب کو چاہیے, لڑکوں کو بھی چاہیے اپنا خیال کریں, کسی لڑکی کی جان سے میں نہ آئے, اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کسی لڑکوں کی جان سے میں نہ آئے, تاکہ آئندہ سے یہ کیس, آئندہ سے یہ مشکلات نہ بڑھے. باقی رجب بٹ اپنے باقی کیسز بھی فیس کر رہا ہے, جلد آپ کو اچھی خبریں ملنے لگ جائیں گی. میں نے پہلے بھی یہ بات بول دی تھی کہ 80% اس کے معاملات سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, 20% اس کے معاملات رہتے ہیں, اور وہ پاکستان چونکہ خود آ گیا ہے, اس لیے وہ 20% معاملات بھی اس کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اس پہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے, اور وہ جو عمر بٹ والا کیس تھا, علی بٹ والا کیس تھا, وہ بھی رجب بٹ پہ ختم ہو گیا. اب رجب بٹ پہ کچھ کراچی کے اندر ایک کیس رہتا ہے, اور اس کے علاوہ لاہور کے اندر ایک کیس ہے. یہ 1-2 کیسز ہیں, انشاءاللہ وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے. اسلام آباد میں یہ کیسز بھی انشاءاللہ 2-3 کیس جو رہ گئے وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے, اور رجب بٹ اپنے کام پہ فوکس کر لے گا. تو ویورز, کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لو. اور محرم کا مہینہ ہے, ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.